رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر جی. آج بات کر لیں کہ کیا ہمارے ملک میں ایک لیڈرشپ کرائسس ہے. جو لیڈرز ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں جی, وہ کیا ڈیلیور کر پائے ہیں؟ اگر نہیں ڈیلیور کر پائے تو کیا لوگ دوبارہ کیوں آوازیں اٹھانا شروع کر رہے ہیں کہ مشرف دور بہتر تھا؟ کیا مشرف دور واقعی بہتر تھا؟ ایک ڈکٹیٹر کا دور بہتر کیسے ہو گیا؟ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ مشرف پھر دوبارہ واپس آئے؟ نہیں چاہتے یا چاہتے ہیں؟ بہرحال یہ جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف, سابق پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے. واپس آ کے وہ کیا کریں؟ کیا وہ سیاست میں حصہ لیں؟ کیا وہ پہلے سیاستدان تھے یا نہیں تھے؟ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے وہ اور پھر سیاستدان بننے کی کوشش کی انہوں نے. کیا دونوں کشتیوں میں وہ سوار ہو کے وہ ڈلیور کر پائے چیزیں, وہ کام کر پائے کہ نہیں کر پائے؟ بیرسٹر سیف میرے ساتھ موجود ہیں جی اسلام آباد سے. ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ 28 کی ڈیٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹ آئی جی, 28 نومبر کی ڈیٹ بھی ختم ہو گئی اور بار جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب کیا پلانز ہیں پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے؟ کیا وہ پارٹی اناؤنس کریں گے؟ کیا وہ دوبارہ سیاست میں آئیں گے؟ یا کہ دوبارہ سیاست سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی کہ انہوں نے سیاستدان بننے کی کوشش کی, جو کہ میرے خیال میں کچھ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا جی. سیف صاحب سے پوچھتے ہیں, بیرسٹر سیف صاحب وہ کیا کہتے ہیں جی. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیا بات ہے جی, آپ کے خیال میں پرویز مشرف صاحب کو واپس آنا چاہیے ملک میں یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ سے اس موقف کا حامی رہا ہوں اور اس پر اصرار کرتا رہا ہوں. پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے سامنے بھی بار بار یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی سیاست میں آ کر رول پلے کریں, اور پاکستان کی سیاست میں ان کا جو تجربہ ہے اور ایک وسیع تجربہ ہے بطور صدر پاکستان, نہ صرف قومی امور کو سلجھانے میں بلکہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی ایک بہترین نمائندگی کرنے کا جو ان کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو پاکستان کے فائدے میں اور پاکستان کے مفاد میں استعمال کریں. اور اس کا واحد راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں آ کر بطور سیاستدان جو ہے وہ کردار ادا کریں. میں بار بار ان سے کہتا رہا ہوں اور میرے علاوہ ان کے باقی دوست احباب بھی ان کو مسلسل یہ مشورہ دیتے رہے ہیں, اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ بالکل صاف ہے اور پاکستان میں اس وقت ان کی ضرورت بھی ہے کہ ان جیسے منجھے ہوئے اور باصلاحیت لوگ پاکستان آئیں اور یہاں پر جو ہے اس مصیبت سے جو اس وقت پاکستانی عوام کے اوپر ان موجودہ سیاستدانوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے, اس سے قوم کو نجات دلانے میں اپنا فرض ادا کریں. بیرسٹر صاحب, پہلے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان کے دور میں وہ یہ تھا کہ وہ آئے ایز اے ڈکٹیٹر آئے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف ٹک اوور ایز اے ڈکٹیٹر, سب کو پتا ہے جی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ ایز اے ڈکٹیٹر آتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی آتا ہے, آرمی کا جنرل آتا ہے, وہ آ کے جب ٹیک اوور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر پولیٹیشین بننے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پہ غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہی از ناٹ ٹرینڈ فار دوز تھنگز, ہی از ناٹ ٹرینڈ فار ایز اے پولیٹیشین, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. کوئی بھی جنرل ہو, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. تو جب وہ پولیٹیشین بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. ناؤ ڈو یو تھنک کہ اب وہ پالیٹکس میں آئیں گے تو وہ پولیٹیشین کے طور پہ کیا کوئی کامیاب شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں گے, یا ہماری کوئی کرائسس ایسا بڑھ گیا ہے یہاں پہ ملک میں کہ کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس لیے ہمیں پرویز مشرف یاد آنے شروع ہو گئے دوبارہ؟ دیکھیں رانا صاحب, آپ نے جو پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بطور ڈکٹیٹر آئے تھے, بطور ایک سیاستدان نہیں آئے تھے, تو اس سلسلے میں دیکھیں ایک چیز ہمیں یقینی طور پر ہماری نظر کے سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات تھے ان کے نتیجے میں آرمی نے ایک خاص ایکشن لیا, اور وہ حالات جو ہیں وہ کوئی امریکہ یا ہندوستان یا اسرائیل, یعنی ہمارے وہ مخالف یا ہمارے وہ دشمن جن کو سیاستدان ہمیشہ ایک ہوا بنا کے ہماری قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے تمام مسائل جو ہیں, اپنی تمام نالائقیاں ان طاقتوں پر الزام لگا کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حالات ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تھے, بلکہ پاکستان کے سیاستدانوں کی نااہلی,
نالائقی اور کرپشن کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کے نتیجے میں فوج کو مجبوراً ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑا اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. لیکن اگر ہم ان کے 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 2008 تک ان کے استعفے کے دن تک ان کے تمام اقدامات کا جائزہ لیں تو ہمیں یقیناً ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, اور انسانی حکومتوں میں انسانوں سے ہی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لیکن اگر غلطیوں کا اور کامیاب فیصلوں کا اور اچھے فیصلوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جن اقدامات کیے گئے ان کا قوم کو فائدہ ہوا. قوم ایک یقینی صورتحال سے دوچار تھی, ایک سیاسی استحکام کی فضا اس وقت قائم تھی, اور تمام چور ڈاکو جو اس ملک کو جمہوریت کے نام پہ لوٹتے رہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی دبئی میں زیتون کے تیل کے پکوڑے کھا رہا تھا اور کوئی جدہ میں کھجوریں کھا رہا تھا. لیکن بعد میں آنے والے حالات میں یقیناً جب یہ سب لوگ ان کے خلاف صفارا ہوئے اور حالات نے ایک کروٹ بدلی تو مطلب حکومت چینج ہوئی اور ان کی خامیاں جو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا, ان کی خوبیوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا گیا. اب میں آپ کے آخری سوال جو کمنٹ جو تھا اس پہ میں تھوڑا سا اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو پرویز مشرف صاحب کو 8-9 سال کا وسیع تجربہ ہے ملک کا انتظام چلانے کا. وہ ایک سٹیٹس مین ہے, انہوں نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان سیاستدانوں سے جو آج قوم کی سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھوں اس قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ نالاں ہو چکا ہے, ان سے وہ بہت بہتر انداز میں قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں, قوم کی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سے جو ہیں جمہوریت کی یونیورسٹیوں میں سبق لے کر آئے ہیں, یہ تو خود سارے چور اور ڈاکو ہیں. انہوں نے تو خود جمہوریت کے نام پر آمیریت کی. کن کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں آپ؟ جو حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بینکوں سے کروڑوں کے اربوں کے قرضے لے کر ایک قلم کی ایک جنبش سے معاف کر دیے اور آج پھر وہ قوم کو جمہوریت کا سب سے بڑا درس دے رہے ہیں, چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں. ان سب کا کردار قوم کے سامنے ہے. انہیں اگر آپ چور اور ڈاکو نہ کہے تو اور کیا کہا جائے؟ قوم کی دولت لوٹنے والے چور اور ڈاکو ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی اور اصطلاح میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے لیے میں استعمال کروں. آپ کے خیال میں کرپشن جو ہے وہ مشرف دور میں نہیں ہوئی؟ دیکھیں جناب, یقیناً ہوئی ہے کرپشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں, دنیا کا کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ جس میں کرپشن نہ ہوئی ہو, جس میں اقربا پروری نہ ہوئی ہو, جس میں نیپوٹزم نہ ہوئی ہو. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کے دور میں کرپشن جو ہے وہ پری ڈومیننٹ ایک پریکٹس بن گئی ہے اور کس دور میں کرپشن کے خلاف ایٹ لیسٹ آواز اٹھائی جاتی تھی, اس کا سدباب کیا جاتا تھا. آپ اگر پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھیں تو کروڑوں کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوئی ہے. مختلف قسم کے جو کرپٹ لوگ تھے ان سے جو ہے وہ پیسے واپس لیے گئے, ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں. نیب کا ریکارڈ آپ کے سامنے. آج تو نیب کو ہر شخص گالیاں دیتا ہے, یقیناً نیب نے غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن نیب نے کچھ لوگوں سے ان کے پیسے اٹھا کر سرکاری خزانے میں جمع بھی کروائے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں معیشت کا آپ لیول دیکھ لیں, پرویز مشرف کے دور میں کیا تھا, آج کیا ہے. دیکھیں کرپشن تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے, لیکن امریکہ دوسری طرف سپر پاور بھی ہے. جو آپ کی چوری چکاری ہوتی ہے اس کا اگر آپ ایک حصہ دیکھیں اس سے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ اچھے کاموں کا ہونا چاہیے, اور پرویز مشرف کا دور حکومت ہر اعتبار سے اچھے کاموں میں نمایاں تھا. اور جو آج کا دور حکومت ہے اس میں میرے خیال میں جو ورقہ بھی آپ پلٹتے ہیں, جو دن بھی نیا آتا ہے تو ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ اخباروں کی زینت بنتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا محترم نواز شریف صاحب نے کروڑوں اربوں کے قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں. منی لانڈرنگ کے سکینڈل ان کے خلاف. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر روز کرپشن کے ایک نئے کیس کے دائرے میں ہوتے ہیں. این آر او سے کس نے فائدے اٹھائے, سارے کرپٹ یہی لوگ ہیں. پرویز مشرف کے دور کے تو کوئی شخص اس میں موجود نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ موازنہ کریں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ چوروں کا دور کون سا تھا اور کس دور میں چور دندناتے پھر رہے اور زمام اقتدار حکومت پر قابض ہیں, تو آپ کے سامنے نتیجہ بالکل واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے.